درمیان ہے۔ زمین بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش کو ساری مخلوق سے بلند کر دیا، اور اس عرش پر جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ مستوی ہوا، بلند ہوا۔ جس گھر کا ہم طواف کرتے ہیں، لکھا ہے مفسرین و محدثین نے کہ یہی اللہ کا عرش تھا، اس لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ گویا رب نے زمین بنانے سے پہلے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ اپنا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ مسجد ہے۔ ساری زمین بنانے سے پہلے جس جگہ کو بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی برکات کے لیے بیت اللہ کو اپنا گھر ٹھہرایا۔ گویا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہدایت اور برکت جب بھی آپ کو نصیب ہوگی وہ اللہ کے گھر سے نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز فرشتوں نے کیا۔ گویا تقرب اللہ کی طرف سے ہوا، جگہ کا تعین زمین میں مسجد کا، اور اس کو تعمیر اللہ کے فرشتوں نے کی۔ گویا یہ مسجد کی جگہ کا تعین عام عمل نہیں ہے، اس زمین پر سب سے پہلے مسجد کا تعین کس نے کیا؟ اللہ۔ اور پھر مسجد کی تعمیر جو ہے وہ بھی کوئی عام عمل نہیں، سب سے پہلے اس مسجد حرام کو، بیت اللہ کو تعمیر کس نے کیا؟ اللہ کے فرشتوں۔ پھر جب طوفان نوح میں پوری زمین پر مکانات، یہ سب کچھ عمارتیں گر گئی، اثر نو اس کو تعمیر کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بڑے کھلے دل کے ساتھ بات کو سنے اور متوجہ ہے۔ انتہائی اہم گفتگو موجودہ حالات کی روشنی میں مسجد کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھوں، اور ان لوگوں کو دعوت خیر دوں گا جنہوں نے اس مسجد کو گرانے کا منصوبہ یا فکر یا دل و دماغ میں یہ بات آئی، اور پھر وہ چلے اور آئے اور اس مسجد کو گرانے شروع کیا۔ وہ اپنے کردار، اپنے عمل پہ غور کر، اور ان لوگوں کو شاباش اور شکریہ ادا کروں گا
انتہائی مبارک ہیں وہ لوگ جن کی کوشش اور محنت سے یہ مسجد گرنے سے پوری طرح محفوظ رہی اور اس کے دفاع کہ یہ جگہ جو ہے حکومت کی ملکیت ہوتی، لہذا یہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ میں سوال کرتا ہوں بڑے پیار اور محبت سے کہ کسی محلے میں جو جگہ سرکاری ہوتی ہے وہ ہوتی کس لیے ہے؟ وہاں کے رہائشی اور مکینوں کی سہولیات اور ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم میں شامل، فرائض میں شامل ہے، قرآنی نص موجود ہے، الذین مکناہم فی الارض مار دیتا ہے، تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، کہ وہ نظام نماز قائم کرتا ہے، مساجد قائم کرتا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری میں، فرائض میں شامل اور داخل ہے۔ لیکن آئیے، دو کردار ہیں، ایک گرانے والوں کا ہے، ایک بنانے والوں کا ہے۔ دونوں اپنے اپنے نصیب پہ، دونوں اپنی فضیلت پر ذرا غور کریں کہ دونوں کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ دیکھنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیت اللہ کو تعمیر کیجیے، میرے گھر کو تعمیر کیجیے، اور تعمیر سے پہلے وہاں پیچھے کو ہٹے۔ تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جنگل میں چھوڑ کے میرا شوہر اللہ کا خلیل جا رہا ہے۔ پوچھنے کی جسارت کی، اے خلیل اللہ علیہ السلام، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جنگل میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی آواز جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ انداز سے سوال بدلا، اے خلیل اللہ، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، اشارہ کیا، اپنی انگلی کھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرما پھر چلے جاؤ، ہماری سے پریشانی اپنے ذہن میں نہ لینا، جب اس نے حکم دیا ہے پھر اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے یا کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ مساجد کے پڑوسی پریشان نہیں ہوا کرتے، مدارس مساجد کے ساتھ رہنے والوں کی عزت اور مقام و شرف، اللہ کی حفاظت میں وہ لوگ آتے ہیں۔ اس لیے تو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، وہ مسجد میں آئے، اس کے پڑوس میں مسجد ہے۔ مسجد کا پڑوس ہونا یہ بہت بڑی سعادت، عظمت کی بات ہے۔ اے اللہ، میں بیت اللہ کے قریب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اور اسلام آباد کے دوستو سن لو، اگر تم اپنی رہائش وہاں رکھتے ہو جہاں مسجد نہیں ہے تو یاد رکھنا وقت آئے گا، پچھتاؤ گے، پریشان ہوگے، اولادیں بگڑ جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، روحانیت ختم ہو جائے گی، نور ختم ہو جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، اولاد مساجد مدارس سے، دین سے، اہل علم سے دور ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو اس فتنوں کے دور میں اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اپنی اولاد کو وہاں بساؤ جہاں اللہ کا گھر موجود ہو۔ مسجد کا پڑوس اختیار کرو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد یہاں رہ کے نماز پڑھتی رہے۔ چھوڑا، چلے گئے، واپس پلٹے کچھ عرصے بعد حکم ہوا کہ میرا ذرا گھر تعمیر کیجیے۔ تعمیر کے لیے باپ و بیٹا اکٹھے ہیں، ایک مستری کا کام اور دوسرا مزدور کا کام، ایک پتھر لگانے والا، دوسرا پتھر لانے والا، ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل ہے۔ اور اس مسجد کو بنانے والوں،
اس مسجد کی انتظامیہ بھی غور کرے، اس مسجد کے ذمہ دار غور کرے، مسجد کے صدور غور کرے، مساجد کے ذمہ دار غور کرے، مساجد کے خزانچی غور کرے، مساجد کے خطباء غور کرے، مساجد کے ائمہ غور کرے، مساجد کے خدام میری بات پہ غور کرے، مساجد میں مؤذن میری بات پہ غور کرے، مسجدوں کے نمازیوں سنو، مسجد کی ذمہ داری اور خدمت کتنی عظیم شخصیات کر رہی ہے۔ پتھر لگانے والے خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا میں تو خطیب ہوں، میں تو امام ہوں، میں تو ابراہیم ہوں، میں تو خلیل اللہ ہوں، میرا بیٹا اسماعیل پھول جیسا، یہ نرم و نازک طبیعت والا شخصیت یہ پتھر اٹھائے اور میں پتھر لگاؤں۔ اللہ کی قسم مسجد میں خطیب پر، عالم پر، امام پر، صدر و سیکرٹری پر فرض ہے جہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے ابراہیم کی یاد کو بھی تازہ کیجیے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے، اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگا کے صفائی کر کے۔ جانتے ہو صفائی کرنا مسجد کی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے کو مسجد میں صفائی کرتے دیکھو اس بندے کے ایمان کی گواہی دو، یہ بندہ مومن ہے تبھی تو مسجد صاف کر رہا ہے، مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لائے، توجہ میری طرف رہے، عظمت مصطفیٰ کی ذہن و دماغ میں رہے، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے درجات، آپ کی ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مقام، یہ شان ہے، لیکن مسجد کے اندر آپ کا انداز دیکھنا۔ حدیث صحیح البخاری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو دیکھا سامنے دیوار جو قبلے کی طرف دیوار تھی، اس دیوار پر دیکھا کسی بندے نے، کسی شخص نے بے خیالی میں آگے تھوک پھینک دی ہے، بلغم پھینک دی ہے، وہ دیوار مسجد نبوی پر نبی علیہ السلام کو نظر آئی۔ کہہ سکتے تھے اے صدیق اس کو صاف کرو، اے عمر اس کو صاف کرو، اے عثمان، اے علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، کئی اصحاب موجود ہیں، اس کو صاف کرو۔ کسی صحابی کو نہیں کہا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو میں نے دیکھا اور میں نے ہاتھوں کو چھوا، اتنے نرم و نازک تو ریشم بھی نہیں ہوتا جتنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ نرم تھے، صفائی ستھرائی کا انداز ان سے پاکیزہ رب کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کون کر رہا ہے؟ جس جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی معمولی احساس ہے؟ آپ خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کیا، کھرچا، اور رہتی دنیا تک پیغام دے گئے کہ مسجد کو صاف کرنا کسی حقیر بندے کا کام نہیں ہے، مسجد کو صاف کرنا اس ہستی نے یہ سنت بنا دی ہے جس جیسا اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا، شان میں، مقام میں، حسن میں، جمال میں، بلندی میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ کاش گرانے والے اور بنانے والے سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
اب حضرات آیت قرآنیہ کی طرف آئی، حکم ہوا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو، تعمیر کرنے لگے۔ شاید اس مسجد کی روحانیت کو زمانہ سمجھ نہیں پایا، یا ہم اس کے درجے اور مقام کو سمجھا نہیں پائے، یا عوام کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے، آپ سمجھ نہیں پائے، ہم سمجھا نہیں سکے اس مسجد کا درجہ مقام اور شان کیا ہے۔ ابراہیم و خلیل کو حکم ہوا بناؤ، مزدور لا سکتے تھے، کوئی اور بندہ لا سکتے تھے، نہیں لایا، خود تعمیر شروع کی۔ اور جب تعمیر شروع کی تو مسجد بنانے والوں کا ذکر اس انداز میں قرآن نے کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، جب اٹھا رہے تھے، مزدور و مستری کا کام خود کر رہے تھے اور اٹھا رہے تھے اس کی بنیادوں کو، اس وقت خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا کی، اس دعا پہ غور کیجئے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس محنت کو، اس کوشش کو قبول فرما لے۔ کیا مانا؟ جب مسجد بن رہی ہو، جب مسجد بنائی جا رہی ہو، اس وقت دعا کی ہوئی اللہ رد نہیں کرتا، ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں، اللہ اس محنت کوشش کو قبول کر لے۔ اگلی بات، یا اللہ یہ مسجد صرف بنتی رہے نہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ دوسری دعا، ہم دونوں کو مسلمان بنا، مطیع و فرما بردار بنا مسجد رہے ہیں، فرمائے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، صرف تعمیر ہی نہ کرے، نمازی بنا، اپنے لیے بردار بنا۔ ایک اور معنی کرنے لگا ہو، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں مسجد بنا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہمیں ایسا بنا۔ فرمایا کیا تھا کہ اللہ ہمیں، توجہ ہے آپ کی، کیا فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ۔ مسجد بنانے والے نرم دل ہوتے ہیں، مسجد بنانے والے مہمان نواز ہوتے ہیں، مسجد بنانے والے بااخلاق ہوتے ہیں، مسجدوں کے صدر، سیکرٹری، خزانچی، مسجدوں کے ذمہ دار، مسجدوں کے متولی، مسجد بنانے چلانے والے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، بنا دے اللہ اس مسجد کے ذریعے، ہماری اس تعمیر کے ذریعے، اس عمارت کے ذریعے، اس کی دعوت کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ایک ہماری اولاد میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ اسلام پر، دین پر قائم رکھ، جو اس مسجد کو، بیت اللہ کو آباد رکھ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ اس بیت اللہ کے اندر عبادت کا جو طریقہ ہے وہ تو سمجھا دے، ہم اپنی مرضی سے عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مسجد ہے تو نماز بھی ہو، نماز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے جیسی ہو۔
ربنا ارنا مناسکنا، اللہ اس بیت اللہ کے اندر عبادت کے طریقے ہمیں سمجھا دے۔ مسجد بنانا بھی فرض ہے اور مسجد کے اندر عبادت بھی فرض ہے، اور عبادت کے اندر طریقے مصطفیٰ بھی فرض۔ اور پھر دعا کی، بیٹھے پھر دعا کی، مسجد بنانے کے بعد دعا کہ یا اللہ مسجد کے لیے کوئی اے سی کا انتظام کر، نہیں قالین چاہیے، نہیں کیا چاہیے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں تعمیر کر دی ہے، مجھے اس کا امام دے دے۔ ہم مسجد مضبوط بناتے ہیں، امام مضبوط نہیں رکھتے۔ جس کی آواز اچھی ہو اس کو مصلی پہ چڑھا دیتے ہیں، نہ علم دیکھتے ہیں، نہ تقوی دیکھتے ہیں، نہ اس کی الفاظ کو دیکھتے ہیں، نہ کردار کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ بس مسجد میں بندہ آ گیا، بس آواز ٹھیک ہے، اس کو رکھ لو، ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، پڑھا ہوا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، نہیں۔ یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد امام ایسا مانگو، کیسا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ مجھے امام دے دے اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے، عالم دے جس جیسا عالم کوئی نہ ہو، ایسا رسول دے جس جیسا رسول کوئی نہ ہو، ایسا شخصیت عطا کر جو آ کے قصے سنائے نہیں، کہانیاں سنائے نہیں، جگتے سنائے نہیں، کتاب اور شعر و شاعری کرتا پھرے نہیں۔ یا اللہ ایسا رسول دے، ایسا امام دے جو ان لوگوں کے دلوں کو صاف و پاک کرے۔ اے اللہ ایسا امام دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تیرے اس گھر میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور میرے آیات کو بیان کرے۔ اے اللہ تو ایسا امام دے دے۔ بتلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا، جیسا مانگا ویسے ہی اللہ نے دیا۔ کیا مانا؟ مسجد بنا کے جو دعا مانگو، جیسے مانگو ویسے اللہ قبول کرتا ہے۔ دعا مانگی، جو مانگا، فرمایا اللہ دے رسول، دے ایسا جو تیری آیات پڑھے، دے ایسا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، پاک کرے۔ جب دعا قبول ہوئی اور ملا تو پھر قرآن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا جیسے مانگا تھا ویسے رب نے دیا۔ مساجد تعمیر کرنے کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں جو سنن نسائی میں ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ وَلَمَّا بَنَا بَيْتَ الْمَقْدَسِ، سیدنا سلیمان بیت المقدس کو تعمیر کر رہے۔ جب تعمیر کر بیٹھے تو فرمایا میرے اللہ میں تجھ سے 3 دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے نا، مسجد بنائی ہے، مسجد اقصیٰ کو بنایا ہے، اب میں تجھ سے 3 دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا حق ہے کہ تو میری دعا کو قبول کر۔ مساجد بنانے والوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، اللہ کی قسم مسجد تعمیر کے بعد اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ دعا ابراہیم تھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، جیسے مانگی ویسے ملا۔ اب دوسرے پیغمبر کی دعا، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو بنانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا فرماتے ہیں میرے اللہ
بیت المقدس کو تعمیر کر دیا، میرا حق بنتا ہے تو میری دعا قبول کرے۔ میری پہلی دعا ہے اللہ میں جو فیصلہ کروں صحیح کروں۔ اللہ جب بھی کوئی میرے پاس فیصلہ آئے میں اس کا فیصلہ صحیح کروں، عدل پر، انصاف پر، ذرا برابر اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو خلاف حق ہو۔ مجھے وہ فیصلے کی قوت دے جو صحیح فیصلہ ہو۔ یہ دعا کہاں ہے؟ سنن نسائی، صحیح حدیث ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام جو دعا کرتے تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ مجھے جو فیصلہ میرے پاس آئے اس کا میں فیصلہ صحیح کروں۔ دو عورتیں، دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، تاکہ آپ کو سمجھے کہ صرف مانگا ہی نہیں، جو مانگا ہے ملا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے بچے رکھے زمین پہ، کپڑے پہ لٹائے، اپنے خیال میں عورتیں ہوئی، بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو اٹھا کے لے۔ بچے چھوٹے تھے، چند دن کے۔ اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے کہا یہ بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا نہیں یہ میرا ہے۔ اختلاف ہوا، تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا، میرا بچہ، اس نے کہا نہیں میرا۔ کہتی ہیں آؤ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرواتے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں عورتیں آئیں، آپ نے دونوں کی بات سنی۔ ایک عمر میں بڑی تھی، دوسری عمر میں چھوٹی تھی۔ جو بڑی تھی نا وہ بڑی ہی تھی، زبان میں تھوڑی سی ہر لحاظ سے پختہ۔ اس نے بات ایسی پیش کی، کیس ایسا پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے۔ فرمایا تو لے جا، یہ تیرا ہے، تیرا کیس ہی بڑا مؤثر ہے۔ جب لے کے بچہ وہ باہر نکلی، آگے وہ شخصیت بیٹھی تھی جن کی دعا تھی اللہ جو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو فیصلہ کروں صحیح کروں۔ باہر نکلی، پوچھا تم اندر گئی تھی، تمہارا جھگڑا تھا، حل ہوا؟ جی بیٹا مجھے مل گیا، جس کا تھا وہ رو رہی، کہتا مجھے نہیں، وہ کہتی ہے مجھے نہیں ملا۔ فرمایا اگر میں فیصلہ کر دوں؟ فرمایا آپ کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا۔ فرمایا تو کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ بات تو تجھے بہت اچھا انداز ہے پیش کرنے کا، میرے باپ نے تیری بات سے متاثر ہو کے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میں فیصلے سے کچھ اختلاف ہے، اگر کہو تو میں فیصلہ کروں؟ جی کرو۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس جھگڑے کے بجائے اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دو، دونوں میں آدھا تقسیم کر۔ جو بڑی تھی نا لے کے خوش ہو رہی، اس نے کہا ٹھیک ہے مار دو، آدھا اس کو دے دو آدھا مجھے دے دو، کر دو قتل۔ دوسری ماں بولی کاش ہم ماؤں کے مقام کو جانتے ہو۔ دوسری ماں بولی، کہتی ہے اسی کو دے دو قتل نہ کرو، اسی کو دے دو قتل نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ اسی کا ہے جو کہتی ہے اس کو قتل نہ کرو۔ دعا تھی مسجد بنانے کے بعد، مسجد بنانے کے بعد جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ گرانے والوں تمہارا کس لسٹ میں نام ہوگا؟ کاش تم قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دے میرے بعد وہ حکومت کسی کی نہ ہو۔ دعا قبول ہو۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ستون تھا، نماز پڑھ رہے،
سامنے سے جن شیطان گزرا، نبی علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہا، فرمایا میرے صحابہ میں نے اس کو پکڑنا چاہا، پکڑ کے میرا دل چاہتا تھا میں اس کو باندھ دوں، وہ میری نماز میں خیالات ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، میں اس کو باندھنا چاہتا تھا لیکن اس لیے نہیں باندھا، مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ میرے جیسی کسی کی حکومت نہ ہو، جن ان کے تابع تھے۔ کن کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اب تو آپ کو اسلام آباد بھی بہت سارے مل جائیں گے جن کے جن تابع۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں نہیں پکڑتا تاکہ دعائے سلیمان میں یہ خاص ہے ان کا کہ جن ان کے تابع تھے ان جیسی کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں میرے جنات تابع ہیں وہ آج بھی جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، امت کا مال کھاتا ہے، امت کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، امت کی عزتوں کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں، موکل ہیں اور بڑے پرانے جنات ہیں، سب کچھ جھوٹ بولتا ہے۔ رب کی زمین پر کوئی ایسا سلیمان علیہ السلام کے علاوہ آیا ہی نہیں جس کے جنات تابع ہو۔ یہ حکومت سلیمان پیغمبر کی ہے، یہ خاصہ سلیمان پیغمبر کا ہے۔ لیکن ایک فرق ضرور بیان کروں، سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے، تابع ہو کے تابع تھے، تابع ہونے کی وجہ سے بات مانتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس خود آ کے میرے محمد کے غلام بنتے تھے، خود آتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے۔ سورہ جن موجود ہے قرآن میں۔ تابع ہونے کا، موکل ہونے کا کسی کا دعویٰ ہے تو وہ قرآن و سنت سے اس دعوے کو ثابت کرے۔ تیسری دعا بیت المقدس بنانے کے بعد تیسری دعا فرمایا میرے اللہ میں نے مسجد بنا دی، مسجد اقصی بنا دی، اے اللہ میں نے مسجد اقصی بنا دی، میں دعا کرتا ہوں جو اس مسجد کی طرف چل گیا ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میں نے مسجد اقصی بنا دی۔ اور یقیناً یہ حدیث پاک ایسی عظیم حدیث ہے جو آج تک آپ نے مسجد اقصی کی فضیلت میں یہ نہیں سنی ہوگی۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، سیدنا سلیمان دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ مسجد میں نے بنا دی، جو بندہ بھی ارادہ کر کے نیت کر کے خالص نماز پڑھنے کے لیے آئے، مسجد اقصی میں میری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، جو ہی وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو گناہوں کو صاف کر دے۔ یہاں تو نماز پڑھنے والوں کے گناہ صاف ہوتے تھے، تم نے مسجد کو گرا کے بتاؤ اپنے اعمال نامے میں لکھوایا کیا؟ لیکن اس طرح کیا سکتے ہو کہ یہ دب جائیں گے، یہ جھک جائیں گے؟ یہی سلسلہ انشاءاللہ یہ غیرت کا، یہ قوت کا انشاءاللہ جاری رہے، اور جب تک جماعت اعلان نہ کرے آپ ہر جمعے اسی ذوق شوق سے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام مختلف آتے رہیں گے، آپ کو خطابات سناتے رہیں گے، آپ جرت اور ہمت کے ساتھ مسلکی اور منہجی اسلام اور دین کی خدمت سمجھتے ہوئے آپ ہر جمعے انشاءاللہ اسی ذوق شوق کے ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی قوت جاگنے کا وقت آگے بڑے ساتھیوں نے بہت دفعہ کہا جمعے کا، لیکن میں نے جمعہ نہیں دیا آج تک، لیکن حضرت علامہ پروفیسر سعد میر حفظ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے جمعہ وہاں پڑھا تو میں حاضر ہو گیا، اور انشاءاللہ خطبہ کرام علماء کرام آگے بھی خطبات میں آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس مسجد کے لیے انشاءاللہ جب بھی ہمیں آواز آئی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ حدیث پاک کو سن لیں، خسر سلیمان علیہ السلام کی دعا، اور بتایا مساجد کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔
میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا، خواب میں رأیت فی المنام، میں نے اللہ کو ایسی صورت پیاری بھی دیکھا، بہت زیادہ خوبصورت۔ جب محمد مصطفیٰ کہے بہت زیادہ خوبصورت، بتلاؤ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کو دیکھا، اہل و سنہ کا اجماع ہے اس بات پر، محدثین کا، کہ دنیاوی آنکھ سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں، اہل ایمان جنت میں دیکھیں گے، خواب میں دل کی آنکھ کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث فرماتے ہیں جب میں نے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ملائے اعلیٰ میں مقرب ترین بڑے فرشتوں میں جو ثواب و نیکیاں اجر لکھتے ہیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں آپس میں باس مباحثے، کچھ جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے کہا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور میرا دل ٹھنڈا ہو، پرسکون ہو۔ جب کندھا مصطفیٰ کا ہو، ہاتھ رب کا ہو، میرا دل ٹھنڈا ہو۔ جب ٹھنڈا ہوا نا تو مجھے زمین و آسمان کی ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ اب رب نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سناؤ کچھ آوازیں آ رہی؟ فرمایا ہاں یا اللہ آوازیں آ رہی ہیں، کفارات لکھے جا رہے، کفارات لکھے جا رہے، لکھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، فرشتے جھگڑ رہے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یہ ثواب میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے یہ میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں لکھوں گا، میں اتنا لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنا لکھوں گا۔ کفارات میں کچھ اعمال ایسے جن کو لکھنے میں فرشتے جھگڑ رہے۔ فرمایا کس میں؟ فرمایا کفارات میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے اس کا ثواب ہم لکھیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہم لکھیں گے، تیسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، چوتھا کہتا ہے میں لکھوں گا۔ جھگڑتے ہیں ان لوگوں کا ثواب لکھ دینے کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے، انتظار ہے چلو آئے ہیں تو عصر پڑھ کے جائیں، آئے ہیں تو چلو مغرب پڑھ کے جائیں، آئے ہیں تو چلو عشاء پڑھ کے جائیں۔ جھگڑ رہے ہیں فرشتے، اس کا ثواب میں لکھوں گا۔ اور دوسرا فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آ رہا ہے فرشتے میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں لکھوں گا، تیسرا وہ شخص جو نہ چاہتے ہوئے سردی کے اندر ٹھنڈا پانی، گرمی کے اندر گرم پانی ہے وضو کے لیے، نہ چاہتے ہوئے سوار کے وضو کرتا ہے، فرشتے جھگڑتے ہیں اس کا ثواب ہم لکھیں گے، دوسرا کہتا ہے میں لکھوں گا۔ اور یا اللہ کچھ درجات پر بحث ہو رہی ہے، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا جو سلام پھیلائے، جو دوسروں کی دعوت کرے، جو رات کو دنیا سو رہی ہو جاگ کے نماز پڑھے تہجد، اس کے درجات کتنے بلند ہونے ہیں۔ فرشتے جھگڑ رہے ہیں، کہتے ہیں میں لکھوں، دوسرا کہتا ہے میں لکھوں۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب رسول ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفارات، یہ گناہوں کا مٹنا، یہ ساری فضیلتیں کس کے ساتھ ہیں؟ مسجد کے ساتھ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، وہ نماز میں پڑھا کرو۔ خواب کس کی ہو؟ محمد مصطفیٰ کی، سکھلانے والا کون ہو؟ اللہ۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و
والمساکین۔ اے اللہ میں تجھے اچھے کام کرنے کی سوال کرتا ہوں، مجھے توفیق دے میں اچھے کام کروں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے میں برے کاموں سے رک جاؤں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے میں مسکینوں کے ساتھ محبت کروں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اور اے اللہ جب تو دنیا میں فتنے فساد عام ہو جائیں، لوگ فتنوں کا شکار ہونے لگے، فتنے نازل ہونے لگے، میں کمزور ہوں، فتنوں سے نہیں بچ سکتا، یہ موبائل کا فتنہ، یہ شرک کا فتنہ، یہ بدعات کا فتنہ، یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ اللہ کے انکار کا فتنہ، الہاد کا فتنہ، یہ جتنے فتنے اللہ کے انکار پر، اللہ کے ساتھ کفر پر، قرآن کے انکار پر، احادیث کے انکار پر، یہ جتنے فتنے امت میں آ چکے ہیں، یاد رکھیے علماء امت سے کہوں گا، جس طرح اس مسجد کے تحفظ، عمارت کے تحفظ کے لیے آپ نے اتحاد کو پیش کیا ہے، آگے پڑھیے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیگر مسالک کو بھی دعوت دیتا ہوں، اس اتحاد کو اور آگے بڑھائیے تاکہ ہم وہ تمام فتنوں کی سرکوبی کریں جو فتنہ صحابہ کرام کے خلاف چل نکلا ہے۔ کوئی سیدنا ابو سفیان کے خلاف بولتا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، ان فتنوں کے آگے کوئی امی عائشہ صدیقہ کے خلاف بولتا ہے، کوئی سیدنا صدیق کے خلاف بولتا ہے۔ بعض یونیورسٹیوں میں اس قدر الہاد آ چکا ہے کہ اللہ کے وجود کا، ذات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ادیان سارے ادیان کو برابر کہا جا رہا ہے۔ کل آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی قانون ساز اسمبلی، قومی اسمبلی میں جناب خواجہ محمد آصف مسلم لیگ نون کے ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے ادیان آپس میں دین سارے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن پاک کو نہیں پڑھا، تو نے حدیث کو نہیں پڑھا، تم نے سیاست کے گر اور بےایمانی سیکھی ہوگی، تم نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو نہیں پڑھا۔ سارے ادیان سے اعلیٰ ترین دین، سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سارے دین جو ہے منسوخ ہو چکے ہیں، سارے انبیاء پر لازم تھا، تم نے نہیں پڑھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تم نے مسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا، اس وقت تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مجھ پہ ایمان نہ لائے۔ جس یہودی عیسائی کے کان میں میری نبوت کی آواز پہنچائے، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ کھول کے کان سن لو ہماری بات، وہ مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تم سارے اس حمام میں سب تم ڈنگے ہو چکے ہو، نہ تمہیں اسلام کا، ایمان کا، عقیدے کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں بولتے ہو اسلام پر، کیوں بولتے ہو دین پر جب تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کوئی خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہہ سکتا جب تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تم سیاست پر، معیشت پر جو کرنا چاہتے ہو کرو، اسلام کے خلاف ہم تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام ہمارا ہے اور انشاءاللہ اس اسلام کے ہم آج بھی محافظ ہیں اور جب تک زندہ محافظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اسلام دین ہے۔ حیا کی کچھ انتہا جناب، کچھ حیا بھی ہوتے کہ یہودی اور عیسائی مذاہب کو یہ کہا جائے کہ اسلام سب کے جناب سارے برابر ہیں، مذاہب نہیں۔ اسلام غالب ہونے کے لیے باقی ساری دنیا کے مذہب مغلوب ہیں۔ اللہ نے فضیلت دی ہے تو اسلام کو عطا فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھئے کہ اللہ جب اس زمین پر فتنے آنے لگے، میں فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں تو اے اللہ مجھے اس وقت آنے سے پہلے اٹھا لینا، لیکن مجھے فتنوں کا شکار نہ کرنا۔
آخری حدیث سناتا ہوں، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے۔ جب تشریف لے آئے تو نبی پاک مسجد نبوی بنا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، کلمہ پڑھاتے ہی پہلا کام جو دیا، فرما آؤ میرے ساتھ طلق، تم گارا بناؤ مسجد نبوی کے لیے۔ یہ ہے طلق بن علی۔ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ آئے، اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ اس حدیث پہ بات کو ختم کرنے لگا۔ بڑی اہم حدیث ہے، یہ بھی سنن نسائی کی حدیث نمبر 632 ہے، صحیح حدیث ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ، پہلے میں آیا تھا پھر وہ آئے، نبی علیہ السلام کی بیعت، اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے پاس رہے، نمازیں سیکھی، نمازیں پڑھی، فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر، فرمایا ایک مسئلہ ہمیں بتا دیجیے، ہمارا وہاں گرجا ہے، ہم جو عیسائی تھے تو ہمارا وہاں گرجا ہے، اس گرجے کا کیا کریں؟ یہاں تو مندر بن رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بنانا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں بنانے دینا، فیصلہ تو پھر رب کرے گا۔ تم کہتے ہو بنانا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانے۔ کبھی تم کہا کرتا تھے کہ بغاوت کر دو، سول نافرمانی کر دو، بل نہ دو، ٹیکس نہ دو پہلی حکومت کو۔ اب ہم بھی کہیں گے پھر کہ ہم بھی سول نافرمانی شروع کر دیں کہ ہم مندر نہیں بنانے دیں گے، نہیں بننا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم عیسائی سے مسلمان ہوئے، ہمارا گرجا ہے، واپس جا رہے، گرجے کا کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے جاتے ہی نہ توڑ دو، گرجا توڑ دو۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا وہاں مسجد بنا دو، گرجا توڑ کے کیا بناؤ؟ ہندوؤں نے بابری مسجد کو گرا کے مندر بنانا شروع کیا، ہم نے مسجد گرا کے ہم نے بھی مندر بنانا شروع کیا، کیسے برابر ہو؟ فرمایا گرجے کو گرا دو۔ یاد رکھو تم تو کہتے ہو نا کہ کوئی منع نہیں ہے، مجھ سے پوچھو یہ جو عیسائیوں کی گرجے کے اوپر صلیب کا نشان بنایا ہوا ہے، جانتے ہو اس صلیب کے نشان کا کیا معنی ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھ گئے، یہ نشان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا چاہو جہاں تک میری حکومت ہے گرجوں کو ٹھیک ہے جو بنے ہوئے عیسائیوں کے گرجے رہنے دو، لیکن اوپر سے صلیب توڑ دو، اس لیے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب نہیں چڑھے، اس کو کاٹ دو، میں نہیں برداشت کرتا۔ صلیب کو کٹوا دیا تھا کہ یہ گرجے پر نشان نہ ہو، اور تم اندر بتوں کی پوجا کا دوبارہ اسلام آباد میں آغاز کرانا چاہتے ہو، بت کا، اور اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں، اسلام آباد میں، دارالحکومت میں مندر ہندوؤں کا۔ سن لیجئے، فرمایا جاؤ گرا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں اس کا افتتاح کوئی بنیاد مسجد کی آپ رکھے۔ کچھ آپ نے فرمایا لازم بات ہے، دوسرا ملک ہے وہاں تو میں آ نہیں سکتا، میں تجھے پانی دیتا ہوں، یہ پانی لے جو۔ پانی لے کے
ایک برتن میں پانی ڈال لیا، نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کے درمیان کلی کی، کلی اور وضو کا پانی اس برتن میں ڈال کے دیا، فرمایا جاؤ مسجد کی بنیادوں میں محمد کا یہ استعمال کیا، وہ پانی ڈال دینا، جب یہ پانی لے۔ صحابہ اکرام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر لمبا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور یہ جو پانی ہے تھوڑا ہے، یہ تو راستے میں خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، ہم تو جائیں گے تو یہ پانی بوتل میں یا اس برتن میں ہوگا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ زیادہ پانی دینا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جہاں جہاں جاتے جاؤ، جہاں رکتے جاؤ، جہاں کھانا پینے کے لیے رکو، اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں، پانی ڈالتے جانا۔ یا سنا وہاں تک جاتے ہوئے دوسرے ملک میں علاقے میں پانی اور ڈالتے تمہارا جو دم برکت والا پانی ہے وہ تو تھوڑا اور وہ زیادہ، برکت کتنی ساری رہ جائے۔ یہاں لکھا ہے محدثین نے کہ زمزم کے پانی میں اور پانی ڈالنے سے زمزم کے پانی کی برکت ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ فرمایا جب وہ پانی تم ڈالو گے نا، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں برکت کم نہیں ہوگی، برکت زیادہ ہوگی۔ وہ لے گئے، جا کے گرجے کو توڑا، پانی محبوب کا چھڑکا، مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کو بنایا، اور بنا کے اذان کے لیے بندہ مسجد پر چڑھا، اذان دی۔ اس علاقے میں راہب تھا، اس گرجے کا پہلا خطیب راہب، وہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے سنا نا کہ مسجد کے گرجا گیا، مسجد بن گئی، اذان ہوئی، تو بالکل مسجد کے باہر کھڑا تھا، ادھر ایک بہت اونچا ٹیلا تھا، وہ راہب دوڑا اور کہنے لگا دعوت حق، دعوت حق، اللہ کی قسم یہ اذان حق ہے، یہ اذان حق ہے، یہ اذان حق ہے، یہ دعوت حق ہے، جو یہ کیا گیا ہے یہ حق ہے۔ دوڑا اور ٹیلے پر چڑھا اور آگے چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے دوبارہ اس کو واپس آتے نہیں دیکھا، لیکن جاتے ہوئے مسجد دیکھ کے پادری کہتا تھا کہ یہ دعوت بھی حق ہے، یہ اسلام بھی حق ہے، یہ دین بھی حق ہے، یہ شریعت بھی حق ہے، یہ مسجد بھی حق ہے۔ کاش عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ اسلام، دین، نماز، مسجد حق ہے، اور تم مسجد گرانے پہ لگے ہو۔ اللہ سے ڈریے، اور انشاءاللہ یہ مساجد کے لیے یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ کہ یہ مساجد جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے چلتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، ان کو نماز قرآن کی تلاوت کے ذریعے آباد کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جو چڑیا یا کبوتر فاختہ کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے فاختہ کا اور چڑیا کا؟ چڑیا کے گھونسلہ جو ہوتا ہے وہ تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے کبوتر کا، اس کے برابر مسجد اگر بنا دی جائے تو کوئی بندہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ پھر کیا معنی ہے اس کا؟ محدثین نے ایک معنی یہ کیا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بھی اللہ کا گھر بنا دے، چھوٹی چھوٹی مسجد بنا دے جہاں 3 بندے کھڑے ہو سکتے ہو، 2 بندے اور 1 نمازی کا امام، تب بھی یہی ثواب ہے۔
اور بعض محدثین یہ لکھا ہے کہ جو فاختہ کا کبوتر کا گھونسلہ ہے نا، اس کو اگر ناپ لے تو یہ ایک اینٹ اس میں کھڑی ہو سکتی ہے، ایک اینٹ اس میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو ایک اینٹ بھی لگا دے اللہ اس کے لیے بھی جنت کا گھر بنا دے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ مسجد کا نقصان پہلا تو ہمارا مطالبہ وہ جاری ہے کہ مسجد جس نقصان کیا گیا اس کو پورا کیا جائے، اور دوسرا آپ سے گزارش ہے تاکہ یہ مسجد عالیشان انداز میں اس کے اوپر والی منزل اور یہ مکمل ہو جائے۔ پچھلے جمعے یقیناً آپ نے بھی تعاون کیا اور بہت سارا آپ نے دل کھول کر تعاون کیا، حتیٰ کہ جنہوں نے جمعہ پڑھایا حضرت قائد محترم علامہ حافظ ابتسام علیہ زیر صاحب، انہوں نے بھی 1 لاکھ بھیجا اپنی جیب سے اس تعاون کے لیے۔ تو اب یہ مجھے بتایا گیا کہ حافظ صاحب نے بھی، جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا محترم رفیق صاحب بتلا رہے تھے کہ حافظ صاحب نے بھی تعاون کیا ہے، بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ بھی پڑھا رہے ہیں تو آپ بھی بھیجیں۔ اس کا مطلب میں تو یہی سمجھا وہ تعویل اچھی کی ہے، تو انشاءاللہ جتنا انہوں نے بھیجا ہے اتنا میں بھی بھیجوں گا۔ آپ ذرا محبت فرمائیں، آپ کی ذرا شفقت فرمائیں کہ آپ تعاون کریں تاکہ اس مسجد کی یہ جو کام باقی ہے یہ پورا ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور بڑی عظیم سنت، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھی تھی، آپ فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہے نا یہاں مسجد بنائیں۔ پوچھا جگہ کس کی ہے؟ یا رسول اللہ سال سہیل کی ہے۔ فرمایا وہ اس جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کھجوریں یہاں پھیلا کے نا خشک کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ فرمایا یہاں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری جگہ ہم ہبہ کرتے ہیں، ساری جگہ مفت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تم یتیم ہو، میں نہیں کہتا، میں پیسے دوں گا۔ ابو ایوب انصاری کھڑے ہو، یا رسول اللہ اس زمین کے پیسے میں دوں۔ تو یہ محبت، یہ ذوق، یہ شوق تھا صحابہ کرام میں۔ آپ بھی اسی محبت کا مظاہرہ فرمائیں اور اس ادارے مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو خطبات میں بھی انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے، کیا خیال ہے انشاءاللہ، اور تعاون بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور معروف انشاءاللہ علماء اور خطباء کرام بھی تشریف لاتے رہیں گے۔ اور اس وقت تک، جس وقت تک اس مسجد کی رجسٹریشن اور سارے معاملات مکمل نہیں ہوتے اور اس کو مسجد تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انشاءاللہ ہم اپنا یہ احتجاج انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس مسجد کو جماعت عظیم الشان مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ انشاءاللہ ساتھ ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی نماز کے بعد تعاون کر کے جائیں، اور یہاں آگے جمع کرا دیں میرے پاس، جب پیچھے ساتھی کھڑے ہوں گے وہاں جمع کرا دیں۔ کوئی ساتھی کار خیر سے محروم نہ رہے۔ ایک ساتھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورے اجتماع ایک ساتھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دے کے نہ جائے۔ ہر ساتھی اپنی طاقت کے مطابق ضرور حصہ ڈالے۔